کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے عیس کی اولاد سے تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ میں بڑی مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو مختصر، تاکہ مقصد کی بات آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھی، اور آپ کی جو اہلیہ تھیں رحمت بی بی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی بیٹی تھی۔ آپ کے اوصاف یعنی جو کمالات اللہ نے آپ کو دیے تھے، مسکینوں غریبوں پر رحم کرنا، اور یتیموں کی کفالت، یتیموں کا دیکھ بھال کرنا، اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنا، گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو عزت اور تکریم سے اس سے پیش آتے۔ یہ صفات حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اب پہلی آزمائش کس طرح، جیسے میں نے عرض کیا، مال دیا، دولت دی، اور لوگوں کے پاس ہوتا ہے پھر کبھی دے بھی لیا جاتا ہے، کھیتی باڑی، زمینیں، باغات، اور بھیڑ، بکریاں، اونٹ، بے شمار چیزیں، اور ان کی دیکھ بھالی کے لیے نوکر چاکر، بے شمار چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ 500 جوڑیاں بیلوں کی آپ کے پاس تھیں۔ یہ وہ بیل جس سے ہل چلایا جاتا ہے۔ آپ کو کیا ہل کیا ہوتا؟ تو برطانیہ میں آ گیا آپ کے ہل پکا پکایا بنا بنایا آٹا مل جاتا ہے۔ چودھری شفیق صاحب سے پوچھو حل کیا ہوتا ہے، چودھری سے پوچھو، چودھری پرانے جو چودھری ہیں جو ہل چلاتے تھے، آپ کو ہل چل سسٹم ختم ہو گیا۔ یہ پہلے ہل چلاتے تھے، پھر اس کو وہ آگے ٹریکٹر آگے، بڑا کچھ ہو گیا، خیر وہ ایک الگ۔ تو یہ ان کے پاس 500 جوڑیاں تھیں۔ آپ سوچیں 500 جوڑی کا مطلب ہے کہ 1000 بیل ہو گیا، 2 بیل ہوتے جو ہل چلتے۔ اور میں نے ہل چلتے ہوئے خود دیکھا، کیونکہ میں خود ایک علاقے گیا، کھیتی باڑی کرنے والا بندہ ہوں، میں خود تو نہیں کیا، میرے والدین بزرگ کرتے تھے۔ پھر یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا چرچا زمین و آسمان میں ہونے لگا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا، پھر جبریل سے فرماتا ہے اس بندے کو میں بہت پسند کر رہا ہوں، تو بھی پسند کر۔ پھر یا اللہ میں نے بھی پسند کیا، فرمایا پھر فرشتوں میں چرچا کر، فرشتوں میں اس کا چرچا کر۔ اب چرچا ہو رہا ہے اس بندے کا، کوئی بھی ہو اللہ کا ولی، آسمانوں میں فرشتوں میں جبریل چرچا کرتے ہیں اس بندے کا۔ پھر جب آسمانوں میں چرچا شروع ہوتا ہے تو زمین میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اب ہوتا ہے نا کہ نیک لوگوں کا چرچا جمعی ہو جاتا ہے۔ پھر پہلے اللہ نے یہ سب کچھ دیا اور دے کر آزمایا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ نے دیا، 14 بیٹے بیٹیاں، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں آپ کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ اب یہ سب کچھ دیا تو حضرت ایوب علیہ السلام ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، تو نے دیا ہے، مہربانی ہے، شکر ادا کرتے۔ یہ مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ یہ بندہ تجھے بہت یاد کرتا ہے یا اللہ، وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس مال بڑا ہے، تو مال کی وجہ سے تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، میں لے بھی لوں تو پھر بھی مجھے یاد کرے گا، اگر میں نے لے بھی لیا نا تو تجھے غلط فہمی ہے، میرا ایوب مجھے یاد کرے گا دینا۔ اب وہ علماء لکھتے ہیں ایک گرم ہوا آئی، گرم ہوا کے آنے کی وجہ سے، اور اس ہوا کے ساتھ پھر آگ، قدرتی آگ آ جاتی ہے کبھی کبھی، قدرتی آگ بھی آئی۔ اس آگ نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام کھیتیاں، تمام باغات، تمام اونٹ، تمام بکریاں، بھیڑیں، سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا۔ اور کسی نے کہا یہ بعض روایت کو شیطان نے کیا تو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ہاں بھائی
کیا ہوا یہ تمہارے ساتھ؟ پتا سب کچھ جلا دیا. تو حضرت ایوب نے فرمایا میرا کب تھا وہ، میرا تو تھا ہی نہیں بھائی، مجھے کہاں سے ملا؟ اسی نے دیا، اسی کو یاد کروں گا. اس نے کہا یہ تو باز آنے والا بندہ نہیں ہے. اب وہ 7 بیٹے 7 بیٹیاں ایک روم میں، ایک کمرے میں، ایک عمارت کے نیچے بیٹھے ہیں. اچانک، آپ دونوں نہیں تھے، میاں بیوی نہیں ہے، اور 14 بچے بچیاں یہ کمرے کے اندر موجود ہیں. اچانک زلزلہ آتا ہے اور مکان نیچے گرتا ہے. 14 کے 14 بچے جا بحق جاتے اور آ کر کہا تجھے پتا ہے بچے مر گئے؟ میرے کب تھے؟ کیا باتیں کر رہے ہو بھائی؟ میرے کب تھے؟ وہ جس کے تھے اسے لے لیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا. کون کر سکتا ہے؟ سوچو، بچوں کا خون نکل گیا، بازو ٹوٹ گئے، سر پہ پتھر لگے، زلزلے میں مکان نیچے گرا، کیا بچتا ہے؟ یہ ساری پوزیشن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے سامنے تھی. اور فرمایا کہ نہیں، میرا کچھ نہیں تھا، سب میرے مالک. اب شیطان بڑا حیران کہ بھائی یہ بندہ عجیب ہے، سب کچھ لے لیا، بچے مر گئے، تو مکان ختم ہو گیا، کھیتی باڑی ختم، پھر بھی اسی کو یاد کری جا رہا ہے. میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کس کو یاد؟ پریشانیاں ہوں تو کس کو یاد کرنا ہے؟ خوشیاں ہوں تو کس کو یاد کرنا ہے؟ اصل مومن وہ ہے، خوشی ملے تب بھی رب کو یاد کرو، غم ملے تب بھی رب کو یاد کرو، بیماری آئے تب بھی یاد کرو، اور اگر صحت ملے تب بھی اسی کو یاد کرو. یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا اور سکھایا. اب آخری آزمائش شروع ہوئی، سب کچھ چلا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ جسم میں شدید حرارت یعنی گرمائش پیدا ہوئی جسم کے اندر. بعض کہتے ہیں سجدے میں گئے تو شیطان نے آپ کے منہ میں پھونک ماری، آگ سے بنا ہوا تھا گرمائش. تو وہ دونوں روایات ہیں. آپ کے جسم کے اندر وہ حرارت گئی تو آپ کا جسم آبلے پڑ گئے، یعنی خارش شروع ہو گئی. دوسرے لفظوں میں آبلے پڑ گئے اور اتنی تکلیف دے وہ پورا جسم جو ہے وہ چھالے آبلے پڑ گئے، تکلیف دے سلسلہ ہو گیا. یہاں تک کہ اس میں خارش بھی شروع ہو گئی. خارش شروع ہو گئی. اب جیسے سوچنا ہے آپ نے، کسی کو خارش کی تکلیف ہو، اس کو پوچھنا کتنی تکلیف ہے. خارش کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جسم خراب ہوتا ہے. وہ اپنے ناخن سے اپنے جسم کو خارش کرتے ہیں. یہاں اتنی خارش کرتے کہ وہ جو ناخن تھے نا وہ گر گئے. کون سا گناہ کیا حضرت ایوب نے؟ یہ آزمائش بات کر رہا ہوں، آزمائش. وہ دیکھ اب یہ لے کے آزمائش ہو رہی ہے. کھیتی باڑی، بچے، سب کچھ، مکان، مال متا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن بندے نے رب کو نہیں چھوڑا. اب جناب جب ناخن ختم ہو گئے لیکن خارش ختم نہ ہوئی. خارش اتنی شدید تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھیکریاں پتھر چھوٹے چھوٹے لے کے خارش کرنا شروع کیا. ناخن ختم ہو گئے، وہ زخم اور بڑھ گئے، اتنے بڑے کہ آپ کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے. زخموں میں کیڑے ہم کھاتے ہوں تو یار سوچنا ہی ہم نے کرنا کیا؟ ہم نے تصور کرنا ہے نا. خارش ہو، جسم میں کیڑے پڑے ہوں تو کھاتے ہوں، بندے کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. سوائے آپ کی آنکھوں اور دل اور زبان کے پورا جسم مفعول، صرف زبان، دل اور آنکھیں، یہ باقی نہیں، تو باقی سارا جسم ختم ہو گیا. یہاں تک کہ زخموں سے بدبو آنا شروع ہو. اہل محلہ، رشتہ دار، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، سن لو، یہ نبی ہیں. جب محلے والوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، او بھائی تو بیماری شروع ہو گئی ہے، اور نکالو ان کو یہاں سے، بیماری ہمیں بھی پڑ جائے گی، ہمیں لگ جائے گی، یہ تو بدبو آ رہی ہے، پھیل جائے گی بیماری، نکالو ان کو. سوچو، بندے کو محلے سے نکالو. ایوب علیہ السلام کو محلے سے نکال دیا. اقرب، رشتہ دار، شہر سے باہر، وہاں ایک جھونپڑی بنا دو، وہاں چلا جائے.
باہر محلے سے باہر دور ایک جھوپڑی بنا دی اور آپ کو وہاں چھوڑ دیا، کوئی ساتھ نہیں، بیماری میں کوئی، آپ بھی آزمائیں، کبھی آزمائیں نا، بیماری میں دیکھیں کون ساتھ دیتا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ایوب علیہ السلام جو ہے وہ جھوپڑی میں رہے اور ایک ساتھی ان کے ساتھ، وہ آپ کی بیوی ہے۔ صرف اگر یہ بیوی صحیح ہو، خاوند صحیح ہو، اس سے اچھا ساتھ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ سب نے چھوڑ دیا لیکن بیوی نے نہیں چھوڑا، جن کا نام تھا رحمت بیوی۔ رحمت بیوی یہ آپ کے ساتھ روزانہ کام وغیرہ کرتی، لوگوں کو برتن دھوتی، گھر صاف کرتی، کھانے پینے کا سلسلہ وہ چلتا رہا۔ ایک دن آ رہی تھی تو راستے میں شیطان انسانی شکل میں مل گیا۔ بی بی جی کہاں جا رہی ہوں؟ میرا خاوند بیمار ہے، بڑا سخت تکلیف میں ہے، میں اسی کے لیے کچھ کھانے پینے کا سسٹم کرتی ہوں۔ اس نے کہا تو میرے پاس ٹوٹکا ہے، ٹوٹکے ہوتے ہیں، ٹوٹکا کیا ہے؟ میرا خاوند ٹھیک ہونا چاہیے، یہ پڑھ، کچھ پڑھنے کو کہا، اور پھر میرے نام سے دعا کر، جب شفا ہو جائے تو پھر میرا شکریہ ادا کر۔ تو یہ باتیں کرتے تھوڑی دیر لگ گئی۔ ایوب علیہ السلام بیمار، باپ کو بیماری میں چڑچڑاپن، تکلیف میں آپ کو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ جب یہ پہنچی نا تو تھوڑی دیر ہو گئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ کہیں نہ کہیں گئی ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلی گئی۔ کہاں گئی تھی؟ جب اس نے بتایا نا، ساتھ کو دینے والی تھی، تو میں اس طرح مجھے کوئی بابا ملا تھا، بابے نے ٹوٹکا بتایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو ایک ہی ہے، یہ بابا کدھر سے آ گیا ہے؟ آزمائش تو میرا رب، تو میں جانوں میرا رب جانے، بابے کدھر سے آ گیا؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلی گئی ہے۔ ایک بار مجھے ٹھیک ہونے دے، تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ 100 کوڑے۔ بیوی بھی کہنے لگی چنگا بابے کا ساتھ دیا، اچھا بابے کا ساتھ دیا، یہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے مارے گا۔ علماء فرماتے ہیں ایک بار بیوی سے میں نے کہا کہ دعا کریں، دعا کریں، آپ نے فرمایا اچھا دعا تو کرتا ہوں، یہ بتا کہ جو راحت، سکون، آرام کے ہمارا جو ٹائم تھا وہ کتنا تھا؟ 80 سال۔ 80 سال ہم آرام میں رہے، تو ابھی میں چند سال گزرے ہیں، علماء فرماتے ہیں بعض میں 17 سال، بعض میں 8 سال، 10 سال، 18 سال لکھے ہیں آپ بیماری کے۔ بیماری، اس بیماری میں سوچو 18 سال جو بندہ اس بیماری میں رہا ہو، اس کو حال کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے اللہ سے مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، 18 سال تو میں سکون سے گزارے ہیں، اب چند سال گزرے ہیں، اب 80 سال تو ہم نے سکون میں گزارے ہیں نا، اب 80 سال پورے ہونے بیماری میں، تو پھر میں عرض کر سکتا ہوں مولا کرم کر دے، تو چند سال گزرے ہیں، چلنے دو۔ ایک دن خود ہی خیال آیا کہ میں اپنے رب سے میں شفا مانگوں کہ اللہ کرم کر دے۔ بہت صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت اللہ فرماتا ہے میرے نبی اپنے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، رحم فرما۔ اللہ نے فرمایا ایوب تو نے بڑا صبر کیا ہے، ہم تمہارے اوپر یہ رحم بھی کرتے، جہاں بیٹھا کسی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے صبر کی انتہا کی ہے، میں اپنے کرم کی انتہا کرتا ہوں، جہاں تو بیٹھا ہے وہیں اپنی ایڑی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، جہاں بیٹھا ہے وہیں ایڑی زمین پر مار، زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ نکلے گا، پی جا، اندر کی بیماری ٹھیک، غسل کر لے، باہر کی بیماری ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بیماری جب ٹھیک ہوئی نا، درمیان میں چونکہ بیوی الگ ہو گئی نا، تو ناراضگی سے ہو گئی تھوڑی سی نا، وہ الگ ہو گئی، تو کچھ دن کے بعد جب وہاں سے گزری تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو پریشان تو تھی نا، جب بیوی تو تھی، بابا بیمار ہے، تو حضرت ایوب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تو ان سے آگے پوچھ دیا او اللہ کے بندے، تو نے یہاں کوئی بندہ بیمار دیکھا ہے؟ ایک بندہ بیمار تھا، تیری نظر اس پہ پڑی ہے؟
حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تو جس بیمار کو ڈھونڈ رہی وہ میں ایوب وہی ہوں، اللہ نے میرے اوپر مہربانی کر دی، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ جب ٹھیک ہوئے نا، آخر جملہ یہ ہے، تو پھر ان کو اپنی قسم یاد ہے کہ 100 کوڑے ماروں گا۔ بیٹی صاحبہ پریشان، بابا جی کو ٹھیک، آپ یہ کوڑے ماریں گے تو میرا کیا حال بنے گا، میری خدمت۔ لیکن میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، خامدوں کی خدمت کرنے والی، خامدوں کی اطاعت کرنے والی عورتیں اللہ کو کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ سارے تجھے چھوڑ گئے تھے، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، سارا قبیلہ چھوڑ گیا، وہ ایک بیوی نے تیرا ساتھ دیا، تو اس کو کوڑے مارے؟ قسم تو نے کھا لی ہے کہ میں ماروں گا، اب میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ تیری قسم کو میں تبدیل کر دوں، قسم بھی پوری ہو جائے، اور اس بیوی کو مار بھی رکھا، کیونکہ اس نے تیری خدمت کی ہے۔ فرمایا خذ بیدیک ضغثا فاضرب بہ، ایک جھاڑو لے، جھاڑو میں 100 تنکے ڈال، جھاڑو میں 100 تنکے اپنی بیوی کی کمر پہ لگا دو، تیری قسم ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، کیا نتیجہ نکلا؟ مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ہے، انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا۔ یہ امتحانات ہوتے ہیں مختلف انداز سے۔ پہلے دیکھو مال دے کر امتحان لیا کہ یہ کیا کرتا ہے، پھر مال لے کر، صحت لے کر، اولاد لے کر، سب کچھ لے کے امتحان لیا کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ حضرت ایوب کو ہر حالت میں اللہ نے بھی پہچانا کہ یہ بندہ ہر حالت میں مجھے ہی یاد کرتا ہے۔ تو یہاں مختلف تفاصیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی زندہ کیا، مال متاع اس صورت میں آپ کو واپس ملا۔ ایک روایت میں نے خود پڑھی ہے کہ آسمان سے جہاں بیٹھے ہوا، آسمان سے یہ مکڑیاں ہوتی ہیں، مکڑی اوپر سے نازل ہو رہی ہے، جب آپ اٹھاتے تو وہ سونا تھا، سونے کی صورت میں مکڑی آپ کے جسم، آپ کی جولی میں پڑ رہی ہیں۔ دولت بھی ملی، اولاد بھی واپس اللہ نے دی، صحت بھی اللہ نے دی۔ تو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، صبر کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ صبر ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑا ثواب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ کسی نیکی پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں تیرے ساتھ ہوں۔ صابروں کو کہا کوئی ساتھ دے نہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں